بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی زمین پر انسان دو ہی قسم کے ہیں، جنت کے حقدار یا پھر خوفناک جہنم کے مہمان۔ اور جہنم کس قدر خوفناک ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا موضوع جہنم میں گناہ گاروں کی حالت زار کی ایک ہلکی سی جھلک۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 104۔ رب کائنات جہنمیوں کی حالت زار ہمارے سامنے کچھ اس انداز سے رکھتے ہیں کہ تلفح جلساتی رہے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون بد شکل بنے ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آگ ان کے چہروں کو مسلسل جلساتی رہے گی اور وہ ہم بد شکل بنے ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 50 لے کر آئے ہیں۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو ڈانٹ لے گی۔ پھر سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے، 39ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کے کافر جان لیں جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو روک نہیں سکیں گے اور نہ ہی اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ پھر اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کی سند پر کچھ کلام فرمایا ہے، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو دھکیل کر پھینک دیا جائے گا اور اس کی پہلی لپٹ ان تک پہنچے گی تو پھر ان کے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے گوشت ان کی ایڑیوں پر گر پڑیں گے، لیکن یہ دونوں روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، لیکن وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اہل علم نے اس پر بڑی سخت کلام کی ہے کہ وہاں یہ اس قدر بد شکل ہوں گے کہ دانت نکلے ہوں گے، ہونٹ اوپر چڑھا ہوگا اور نیچے گرا ہوگا، اور اوپر کا ہونٹ تو تالو تک پہنچا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا۔ اگرچہ یہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ وہاں پر ان کی حالت انتہائی خوفناک ہوگی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر ماضی قریب میں، امام شنقیطی اور پھر ابن عاشور التحریر والتنویر میں، کہ آگ ان کو جلا کر
سیاہ کر دے گی، اور وہاں پر ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ شدید مایوس ہوں گے۔ کالحون، اس کا مفہوم اہل علم نے یہ کیا کہ یہ وہاں پر اس قدر خوفناک چہروں والے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر خوف آئے گا۔ امام ابن رجب نے التخفیف من النار اور امام بقائی نے نظم الدرر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے کہ دراصل ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی شکلیں انتہائی زیادہ خوفناک ہوں گی، اور اس قدر خوفناک ہوں گی کہ جو بھی ان کو دیکھے گا خوف سے، دہشت سے ان کی حالت کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ واحد و تفسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا سب سے خسارے والا سودا کیا۔ کس لیے؟ کہ انہیں اس بات کا علم تھا، سمجھانے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ باز آ جاؤ، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک سوئی کی نوک کے برابر کھولتے ہوئے گھی کا کوئی قطرہ تمہارے جسم کے اوپر گرے تو گھنٹوں تکلیف ہوتی ہے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جو تمہارا حشر نشر کر دے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کالح، اسی کے اندر ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ کالح ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے ہونٹ بکھر چکے ہوں، پھیل چکے ہوں، اور دانت اوپر چڑھ گئے ہوں، اور ایسا خوفناک منظر جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ یہ عذاب حسی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کافی ساری آیات مبارکات ہیں، جس طرح کہ سورۃ النمل آگے آ رہی ہے، 90ویں آیت مبارکہ، من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ سورۃ الاحزاب بھی آگے آ رہی ہے، 66ویں آیت مبارکہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ سورۃ العنکبوت بھی آگے آ رہی ہے، 55ویں آیت مبارکہ، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ پھر سورۃ الاعراف پیچھے گزری، آیت مبارکہ ہے 41 میں اس کا ٹکڑا ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ تو یہ ایک ایسی خوفناک سزا ہوگی جس سے دل کانپ جائیں گے، انسان لرز اٹھے گا، اور اس کی ہولناکی اس قدر خوفناک ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر کانپتا رہے گا۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ دراصل اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تلفح وجوہہم النار، یہ جملہ مستانفہ ہے، عربی ادب کی بات ہے، میں اس پر زیادہ زور نہیں دیتا۔ اور جہنم میں جہنمیوں کا یہ خوفناک انجام صرف ان کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنے والے بھی ایک دفعہ ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں براہ راست اس بات کی دعوت دی کہ بچو اس جہنم سے، اور آج ابھی اور اسی وقت مجھے اور آپ کو اس بات کا عہد بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کہ ہم انشاءاللہ اس جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔